الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام. جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا دن نصیب ہوا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، خوش دلی اور نیت صالحہ کے ساتھ مستحقین کو صدقہ دیا اور راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے عزت کا ثواب جمع کر رکھا ہے. مزید قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں کوئی خواہش، کوئی طلب پیدا نہیں ہوتی اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے ساتھ لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں، یعنی اپنی ضروریات کو پس پشت رکھ کر دوسروں کی حاجات پوری کرتے ہیں. آج ہماری جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، ایثار، قربانی اور سخاوت.
بانٹنا، دینا، ایثار اور سخاوت۔ میں نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ اب اس کے ضمن میں احادیث مبارکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی احادیث کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رزق تجھے عطا کیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھ، اور جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اس میں بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ جو رزق مجھے عطا کیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھ، اور جو تجھ سے مانگا جائے اس میں کنجوسی نہ کر، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یا تو یہ روش اختیار کرنی ہوگی یا جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، یعنی کہ یا تو تجھے بانٹنا پڑے گا یا جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ یعنی اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ جو شخص بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جب اس سے مانگا جائے تو وہ نہیں دیتا، اور جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا گیا اسے چھپاتا ہے۔ چھپانے سے مراد ناشکری، جیسے اللہ رب العزت نے کسی کو اچھا اور بڑا کاروبار دیا، اب اس سے کہا جائے کہ جناب آپ اس کاروبار میں سے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، تو وہ چھپاتا ہے، کہتا ہے کہ یار بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، کاروبار صحیح چل کہاں رہا ہے، مہینے کے آخر میں روتا ہے کہ کاروبار صحیح چل کا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ طریقہ اختیار کرنے والوں کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، کہ جو بخل کرے اور جو عطا کیا گیا ہے اسے چھپائے، تو ایسے شخص کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ یا تو عطا کرنے والے بن جاؤ، بانٹنے والے بن جاؤ، یا کنجوسی کرنے والے بن جاؤ۔ بانٹنے والا جہنم سے محفوظ رہے گا اور کنجوسی کرنے والا جہنم کا ایندھن ہوگا۔ مزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ جواد یحب الجود ویحب مکارم الاخلاق ویکرہ صفصافہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ رب العزت بے حد سخی ہے۔ ان اللہ جواد، بے شک اللہ بڑا سخی ہے۔ وَيُحِبُّ الْجُودَ، اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے، سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اور عمدہ اخلاق کو پسند فرماتا ہے، اور وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور گھٹیا اور نکمے اخلاق کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ یہ اللہ رب العزت کی پسند اور ناپسند بھی ہے۔ اللہ رب العزت سخاوت کو، بانٹنے کو، تقسیم کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور چھپانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور چھپانا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ برے اخلاق ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ مزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طعام الاثنین کاف للثلاثۃ وطعام للثلاثۃ کاف للاربعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا، طعام الاثنین،
دو آدمیوں کا کھانا للثلاثتی، تین کے لیے کافی ہے، دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے، وطعام الثلاثتی، اور تین آدمیوں کا کھانا للاربعتی، چار آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ مزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ انہ کان یقول بئس الطعام طعام الولیمۃ یدعا لها الاغنیاء ویترک المساکین من لم یأت الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدترین طعام، بدترین کھانا، یعنی سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے کہ جس کے لیے امیروں کو دعوت دی جائے، پیسے والوں کو دعوت دی جائے اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے، اور جو شخص دعوت قبول نہ کرے، جو شخص دعوت قبول نہ کرے، من لم یأت الدعوۃ، جو شخص دعوت قبول نہ کرے، فقد عصى اللہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اللہ کی اور اللہ کے محبوب علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نافرمانی کی۔ اب ہمارے یہاں تو رواج ہی یہی ہے، سلسلہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں کو، سب کو ولیمے کی دعوت تو دیتے ہیں، منع نہیں ہے، خاندان والوں کو ولیمے کی دعوت دینا منع نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان مساکین کو چھوڑ دیا جائے، تو رشتہ داروں کو تو دعوت دینی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ مساکین کا بھی خیال رکھا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ مساکین کا بھی خیال رکھا جائے۔ مزید سرکار علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے بخاری شریف میں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو مستحقین پر، یعنی راہ خدا میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سرکار علیہ السلام کا فرمان کہ اے ابن آدم تو مستحقین پر خرچ کر، راہ خدا میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مراد یہ ہے کہ جناب جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں، اس کی روزی میں، اس کے طعام میں، اس کے دسترخوان میں خوب برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تصویر کا پہلا رخ تو یہ ہوتا ہے کہ جناب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، دوسرا رخ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، جو بخل سے کام لے، جو اللہ کے دیے ہوئے کو چھپائے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ کرنے کے بجائے اس پر رحمتیں جو نازل ہو رہی ہوتی ہیں انہیں بھی روک لیتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں، مسجد کو دیں، مدرسے کو دیں، اپنے پڑوسیوں کو دیں، گھر والوں کو دیں، یہ ہے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جناب اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر وسعتیں، برکتیں نازل ہوں گی، ہم بڑے امیر ہو جائیں گے۔ امیر وہی ہوتا ہے جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے ایک سنا ہوگا جملہ کہ جناب علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ علم بانٹنے سے تو بڑھتا ہے، مال بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اور جو شخص مال بانٹنا نہیں جانتا تو پھر اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتیں نہیں برساتا۔
جو شخص اپنے مال کو تقسیم کرنا جانتا ہے، اپنے مال کو بانٹنا جانتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں دیتا ہے۔ اور پھر بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص علماء کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی علماء کی دعوت کرتا ہے، اپنے گھر پر بلاتا ہے علماء کو اور انہیں کھانے کھلاتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ پھر اس شخص کی اولاد میں اللہ رب العزت علم دین کو منتقل فرما دیتا ہے، یعنی اس شخص کے بچوں میں کوئی عالم دین ہوتا ہے، کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو کس نے کہا مال بانٹنے سے نہیں بڑھتا، مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے؟ نہیں جناب، مال بانٹنے سے بڑھتا، علم بانٹنے سے تو بڑھتا ہی ہے، لیکن مال بھی تقسیم کرنے سے بڑھتا، مال تقسیم کرنے سے اپنے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی تجارت ہے، یہ نفع دینے والی تجارت ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے پڑوسیوں کو دیں، مساکین کو دیں، جو مستحق ہیں انہیں دیں۔ اللہ رب العزت، بڑا اچھا واقعہ یاد آ گیا مجھے بیچ میں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خادمہ کے ساتھ تھیں اور آپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی۔ وہ ایک روٹی آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ ایک روٹی جاؤ کسی مستحق کو دے دو، صدقہ کر دو، ایک روٹی۔ خادمہ نے وہ ایک روٹی لی اور جا کر کے صدقہ کر دی۔ اب تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ بجا، خادمہ سے کہا جا دیکھیں کون ہے۔ خادمہ نے دیکھا ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں۔ خادمہ نے فوراً روٹی لی اور اندر لے آئی کہ یہ کسی نے دیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے عرض کی کہ 7 روٹیاں ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ ہماری نہیں ہے، واپس کر دو، ہماری نہیں ہے، واپس کر دو۔ خادمہ اپنا دل دباتے ہوئے اسے واپس تو کری آئی، لیکن آ کر کے اس نے عرض کی کہ آپ ایک ہی روٹی تھی، آدھی آپ کھاتی آدھی میں کھا لیتی، لیکن آپ نے وہ صدقہ کر دی۔ پھر اللہ نے 7 عطا فرمائیں، 7 روٹیاں ہمیں مل بھی گئیں، آپ نے وہ بھی واپس کر دیں، اب ہم کیا کھائیں گے؟ یہ باتیں ہی چل رہی تھیں کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی تو پھر کوئی شخص آیا اور اس نے روٹیاں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے آپ کی خادمہ کی بارگاہ میں دے دیں۔ خادمہ اندر لائی تو آپ نے پوچھا یہ کتنی روٹیاں ہیں؟ تو خادمہ نے عرض کی کہ یہ 10 روٹیاں ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہمارے لیے آئی ہیں، یہ ہماری ہیں، اسے آئیے مل کر کھاتے ہیں۔ تو خادمہ نے بعد میں عرض کی کہ پہلے ایک ہی روٹی تھی وہ آپ نے دے دی، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں 7 روٹیاں عطا فرمائیں، آپ نے واپس کیوں کر دیں؟ اور جب واپس کر دیں تو آپ کو کیا معلوم تھا کہ اب 10 آنے والی ہیں، اور 10 روٹیوں کے ملنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے آئی ہے، تو کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں ایک خرچ کرو، میں تمہیں اس کے بدلے 10 عطا فرماؤں گا۔ تو جب رب نے وعدہ کیا ہے تو اب رب کے وعدے پر مجھے یقین تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے 10 دے گا، تو ایک روٹی کے بدلے مجھے 10 ملنی تھی، اسی لیے میں نے 7 روٹیاں واپس کر دی کہ جناب 10 روٹیاں اللہ کا وعدہ ہے، اور اس وعدے پر ہمیں یقین نہیں، معذرت کے ساتھ اس وعدے پر ہمیں یقین نہیں۔ اگر جس دن ہمیں یقین ہو جائے جناب اللہ کا وعدہ ہے ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے گا، جس دن ہمیں یقین ہو جائے ملک کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے ملک سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، جس دن ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ جناب اللہ کا وعدہ ہے ایک کا 10 ملنا ہے، اور بعض روایات میں 700 گنا پر بھی بات گئی ہے، بعض روایات میں
ایک کے بدلے 1000 گنا پر بھی بات گئی ہے کہ تم ایک دو تو صحیح. یعنی مراد یہ ہے، لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جناب ایثار، قربانی، سخاوت جب انسان کرنے والا بن جائے. مجھے معلوم ہے کہ میرا پڑوسی امیر ہے یا غریب، مجھے معلوم ہے کہ میری گلی میں، میرے محلے میں ایسا کون شخص ہے کہ جس بیچارے کی نوکری نہیں ہے، جو بے روزگار ہے. اگر میں اس کی مدد کرنے والا بن جاؤں اور ہر شخص اپنے اپنے محلے پر، اپنی گلی پر، اپنے پڑوسیوں پر نظر رکھنے والا بن جائے، تو آپ مجھے بتائیے کہ جناب پھر ایک علاقے سے پریشانی دور ہوگی، دوسرے علاقے سے پریشانی دور ہوگی، تیسرے علاقے سے پریشانی دور ہوگی، سارا پاکستان پریشان فری پاکستان ہو جائے گا. پورا پاکستان پریشانیوں سے ریلیز ہو جائے گا. جناب پاکستان میں پریشانی کوئی نہیں بچی. بھائی کیوں نہیں بچی؟ کیونکہ پاکستان کے لوگ تقسیم کرنے والے ہو گئے، بانٹنے والے ہو گئے. لیکن افسوس ہے نا، ہمارا ایمان ہمارا جاگتا ضرور ہے، اور پاکستانی اور بالخصوص شہر کراچی کے رہنے والے بانٹتے بہت ہیں. لیکن کب بانٹتے ہیں؟ اس وقت بانٹتے ہیں جب کوئی دروازے پر آ جائے کہ جناب سندھ میں سیلاب آ گیا، کچھ دے دو. پاکستانی روکتے نہیں ہیں، لیکن دیتے اس وقت ہیں کہ جب مانگا جائے. کمال یہ نہیں ہے کہ جناب ہاں اس کا بھی اجر ہے، اس میں بھی آپ کو ایک کے بدلے 10 ملنا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ کوئی آپ کے دروازے پر نہ آئے اور آپ خود متلاشی ہو جائیں، جناب خود تلاش کرنے والے ہو جائیں کہ جناب میں کسی غریب کی، کسی فقیر کی، کسی مستحق کی مدد کر دوں، اور اپنے ماہانہ آمدنی میں سے آپ ایک حصہ بنا لے کہ جناب میں اگر 20,000 کماتا ہوں تو میں نے اس 20,000 میں سے 2,000 روپے فلاں کو دینے ہی دینے. اچھا آپ یہ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا کہ جناب تمہاری 20,000 روپے آمدنی تھی اور اس 20,000 میں سے تم نے 2,000 روپے خرچ کیے، تم نے پورے 20 خرچ کیوں نہیں کیے؟ اسلام اس چیز پر ہمیں گامزن نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے جتنا تمہیں مل رہا ہے اس میں سے کچھ دو، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور ایمان والے کی نشانی ہی یہی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور ایمان والے وہ ہیں جو اللہ نے انہیں دیا اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. صفات بیان کی گئی ہیں سورہ انفال میں، آیت نمبر 3 میں بتایا گیا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے خرچ تو ہم کرتے ہیں، اس بات پر ہم نے کسی کا گلا نہیں پکڑنا، جناب تم تو خرچ ہی نہیں کرتے. خرچ تو ہم کرتے ہیں، لیکن افسوس یہی ہے کہ جب مستحق ہمارے دروازے پر آتا ہے پھر ہم اس کو کچھ دیتے ہیں. دروازے پر نہیں آتا بس ہمارا ہاتھ ہماری جیبوں میں نہیں جاتا. کمال یہ ہے کہ مستحق آپ کے دروازے پر نہ آئے. علاقے کا کوئی بھی بندہ ہو جو بے روزگار ہو گیا، اور اس وقت ملک پاکستان کے حالات سب کے سامنے، آدھا پاکستان میں سمجھتا ہوں بے روزگار ہے، آدھا پاکستان بے روزگاری کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صحیح مردم شماری نہیں ہوتی. اس پر میں 2 منٹ لوں گا آپ کے. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ مردم شماری صرف الیکشن کے لیے ہوتی ہے، ووٹنگ کا اندراج ہو جاتا ہے. نہیں، مردم شماری کی وجہ سے بے روزگاری دور ہوتی ہے. اگر صحیح مردم شماری ہو بے روزگاری دور ہوتی ہے. سرکاری اسکولز جو ہوتے ہیں، گورنمنٹ اسکولز، اس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. صحیح مردم شماری کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب 5 سال سے کم عمر والے کتنے ہیں، 5 اور 10 والے کتنے ہیں، 10 اور 18 والے کتنے ہیں،
18 کے بعد والے کتنے ہیں، اور مردم شماری کرنے والے لوگ بھی دیانتداری سے کام نہیں لیتے، لہٰذا وہ یہ بھی نہیں پوچھتے جناب فلاں شخص کی 18 سال عمر ہو گئی ہے، اب 18 کے بعد بھئی یہ جو 24 سال والا ہے اس کی تعلیم کتنی ہے، یہ جو 20 سال والا ہے اس کی تعلیم کتنی ہے، یہ جو 28 سال والا ہے اس کی تعلیم کتنی ہے۔ اب 18 سے 60 کے درمیان والوں کی تعلیم بھی پوچھنی چاہیے، پھر پتہ لگتا ہے کہ جناب ہم نے 24 سال والا جس کی گریجویشن تعلیم ہے اس کو ہم نے نوکری کا انتظام کرنا ہے، 28 سال والا ہے اس کی انٹر تعلیم ہے اس کو ہم نے نوکری کا انتظام کر کے دینا ہے، اور 18 سال سے کم عمر والے جتنے بھی ہیں یہ کماتے نہیں ہیں، ان پر کمانا گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے 18 سے کم عمر والوں کے لیے، تو ان کے لیے ہم نے گندم کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے ہم نے چاول کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے ہم نے خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ اگر صحیح مردم شماری ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں صرف یہ سمجھتی ہیں جناب مردم شماری الیکشن کے لیے ہوتی ہے اور پھر اس پر آواز اٹھاتی ہیں۔ مردم شماری پیدا ہونے والے بچے سے لے کر کے بالکل 80 سال 90 سال بزرگ تک کے لیے مردم شماری ہے، کس عمر والے کے لیے کس چیز کا انتظام کرنا ہے مردم شماری کے بعد اس چیز کا نتیجہ نکالا جاتا ہے، لیکن ہماری یہاں مردم شماری صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آدھا پاکستان اس وقت بے روزگاری کا شکار ہے، کمپنیز بند ہو رہی ہیں، یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اور ہم جب تک مستحق ہمارے دروازے پر نہیں آتا ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پڑوسی بے روزگار ہے، ہماری گلی میں رہنے والا فلاں شخص بے روزگار ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور جب تک ہم یہ تلاش نہیں کرتے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے محلے میں رہنے والا صبح کا ناشتہ تو کرتا ہو لیکن دوپہر اور رات کے کھانے کا اسے پتہ نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح وہ رب کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے، جب رب کی بارگاہ میں اپنا دامن دراز کرتا ہے تو اللہ رب العزت پورے علاقے پر اس مستحق کی دعا کا جو زوال ہوتا ہے پورے علاقے پر نازل ہوتا ہے، پھر ہر بندہ دوسرے بندے سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کیا کریں بڑی پریشانی ہے، جب مہینے کی 20 تاریخ 25 تاریخ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے برا جناب، پھر تو ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہماری تنخواہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمارا کاروبار بھی بینڈ ہو جاتا ہے، سارا معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے، اور مہینے کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے مسجد کا جمعہ بھی خاطر خواہ نہیں ہوتا، مسجد کے جمعے کا چندہ بھی ہم جو ہے نا گن کر افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مہینے کا آخر آتا کیوں ہے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے نا اس بات پر کہ بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 احادیث مبارکہ ہمیں یہ ترغیب دلا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب تک خرچ نہیں کریں گے جب تک کوئی ہمارے دروازے پر آ کر مانگے گا نہیں، اور پھر کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دروازے پر آ بھی جائے تو ہم بنا سوچے سمجھے بالکل کچھ نہیں سوچتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، معاف کرو جاؤ کسی اور کے پاس جانا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اگر ہمارے دروازے پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اسی لیے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے دروازے پر کوئی غیر زبان آ جائے، ہم اردو بولنے والے ہیں اور دروازے پر کوئی سندھی آ جائے تو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہماری نگاہوں میں بس الفاظ نہیں اس بدتمیزی کے ساتھ اسے جھڑکتے ہیں، کیا معلوم کہ وہ واقعی مستحق ہے۔ اب وہ سندھ کے انٹیریئر میں پیدا ہوا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، اب ہمارے دروازے پر کوئی پٹھان آ جائے تو ہم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیا ہم اردو بولنے والے پٹھان آیا دروازے پر مت دینا اس کو، یہ پٹھان ہے، معاذ اللہ۔ اس پر بھی سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، دین اسلام نے کہیں کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ جدھر سے ہم باہر نکل کر اپنے لیے کوئی جواز پیدا کر لیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے لیس منا من دعا الى العصبیۃ، لیس منا من قاتل الى العصبیۃ، لیس منا من مات الى العصبیۃ، کہ جناب جس نے تعصب کی دعوت دی سرکار نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جس نے تعصب پر لڑائی جھگڑا کیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ لیس منا من مات الى العصبیۃ، نہ دعوت دی نہ جھگڑا کیا، بس دل میں برائی لے کر مر گیا کہ جناب فلاں پٹھان ہے، فلاں مہاجر ہے، فلاں سندھی ہے،
فلاں بلوچ ہے، صرف اس چیز کو لے کر دل میں مر گیا. لیس منا من مات الی العصبیۃ، سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اور اس لیسا منا کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ ہماری سنت پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں. لیکن اگر کوئی شخص تعصب کو حلال سمجھ کر، اس گناہ کو حلال سمجھ کر پھر کرتا ہے، تو پھر لیسا منا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کسی گناہ کو، کسی حرام کام کو حلال سمجھا جائے، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر وہ شخص مسلمان نہیں، گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے. ہمارے یہاں جو رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے وسعتیں نازل نہیں ہو رہی، ان چیزوں کی وجوہات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. آج ہم تقسیم نہیں کرتے، ہم بانٹتے نہیں ہیں. اگر کوئی دروازے پر آ بھی جائے تو ہم تعصب کا شکار ہے. یہ حالت ہے ہماری قوم کی. اب کب نکلیں گے اس کنڈیشن سے؟ جب پاکستان ختم ہو جائے گا، جب پاکستان کی حالت ساؤتھ افریقہ جیسی ہو جائے گی، جب پاکستان میں رہنے والوں کی جسم پر کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ جناب ہمیں تعصب کا شکار نہیں ہونا. بھائی اگر ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم کسی مستحق کو نہیں دے رہے، ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم مستحق کو نہیں دے رہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ مستحق کا نقصان ہو گیا، اسے پیسہ نہیں ملا. نقصان ہمارا ہو گیا، نقصان ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم نے اسے نہ دے کر اپنے لیے زوال کا راستہ کھولا ہے، اپنی پستی کا راستہ کھولا ہے. آج ملک پاکستان دن بدن پستی کا شکار ہے. ملک پاکستان کا جو کرنٹ ریشو ہے نا، وہ ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ملک پاکستان روزانہ کے حساب سے. تو یہ پاکستان کب ایسے جائے گا؟ جب میں اور آپ سدھرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا جتنی امت ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن جائیں. نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے کہ کسی کو اپنا ولی بنا دے. لیکن اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا ہے اب وہ اللہ کے احکام پر اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے. تب ہمارا گھر بھی اچھا ہوگا، پاکستان بھی اچھا ہوگا، ہمارا ملک، سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی. لیکن ہم اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے اور ملک پاکستان تک اگر ہم اس چیز کا ایک ریشو نکالیں کہ جناب کتنے لوگ بے روزگار ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہیں، کتنے لوگ خستہ حالی کا شکار ہیں، تو میرا خیال ہے کہ روزگاروں کی تعداد میں بے روزگاروں کی تعداد زیادہ ہوگی، گھر والوں کی تعداد سے زیادہ بے گھر لوگوں کی تعداد ہوگی. بے گھر سے مراد یہ ہے کہ کتنے لوگ کرایہ دار ہیں اور کتنے لوگوں کے سر پر چھت ہی نہیں ہے. اگر میں اور آپ ہم ایمان والے، صحیح طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یقین جانیے ہم میں کوئی ایسا بھی نہ رہے کہ جو کرائے کے مکان میں رہتا. کیسے؟ اس کا فارمولا تو ہمارے یہاں بڑا اچھا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وقت کے خلیفہ بنے نا، تو صرف 2.5 سال کے عرصے میں، صرف 2.5 سال کے عرصے میں آپ کی جتنی بھی بڑی ریاست تھی اس پوری ریاست میں سے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا تھا. صرف 2.5 سال کے عرصے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا. مراد یہ ہے کہ نہ کوئی بے روزگار بچا، نہ کوئی بے گھر بچا، نہ کوئی کرایہ دار بچا، نہ کوئی فقیر بچا، نہ کوئی غریب بچا. سارے ریاست کے لوگ اتنے امیر ہو چکے تھے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی تھی صرف 2.5 سال کے عرصے میں. وہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہوا کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام، دین اسلام کا نظام قائم کیا، اور جتنی بھی قوم تھی پوری قوم میں یہ نظام رائج کیا کہ ہر شخص دوسرے کی مدد کرنے والا ہو،
ہر شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا بنے، صدقہ کرنے والا بنے، جس پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بنے. لیکن ہمارے یہاں تو افسوس یہ ہے نا کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کسی نہ کسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ڈم کر جائیں، تاکہ پھر صدقہ کرنا تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ کو اپنے مال میں سے مائنس کرنے کی کوشش کریں، ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. گھر کا سربراہ زکوٰۃ دے دیتا ہے اور کہتے ہیں امام صاحب ہماری تو زکوٰۃ ہو گئی. یہ چلیں شرعی مسئلہ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا جائے کہ اگر گھر میں میری ملکیت میں 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی رقم یا کوئی مال تجارت موجود ہے تو مجھ پر تو زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن اگر میری گھر والی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی رقم یا کوئی مال تجارت جو اس نصاب کو پہنچتا ہو اگر میری گھر والی کی ملکیت میں ہے تو اس پر بھی الگ زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے دے دی زکوٰۃ، امام صاحب ہم نے دے لی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو صدقہ دینا تو دور کی بات ہے. اور جب تک ہم خرچ کرنے والے نہیں بنتے، جب تک ہم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں بنتے، نہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہوں گے نہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں گے. ملک اور گھر ہمارا اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی راہ میں دینے والے ہو جائیں. جب ہمارا ہاتھ ایسے ہو جائے گا نا، جب ایسے ہو جائے گا ہمارا ہاتھ، تو آپ یقین جانیے کہ پھر ہمیشہ کے لیے ہمارا ہاتھ ایسا ہی رہے گا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ میں نے آپ کو روایت پڑھ کر سنائی تھی، دوبارہ سناتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے. کہتے ہیں قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ انفق علیک، پھر اللہ تم پر خرچ کرنے والا ہو جائے گا. یعنی اللہ تمہارے رزق میں پھر برکتیں نازل فرمائے گا. اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکتیں دے گا، تمہارے حلال رزق میں رحمتیں، وسعتیں، ترقیاں پھر یہ تمہارا مقدر ہوں گی. اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں بنو گے. تم جب بخل کرنے والے ہو جاؤ گے، تم جب اپنا مال چھپانے والے ہو جاؤ گے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا مال خرچ کرنے والے بنو یا مال کو چھپانے والے بنو. مال چھپانے والے بنو گے تو پھر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن سمجھو، جہنم کا ایندھن سمجھو. اور آج تو ہماری روش ہی یہی ہے، ہمارا طریقہ زندگی ہی یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے پاس مانگنے والا آ بھی جائے تو ہم اس سے کہتے ہیں یار کاروبار چل کہاں رہا ہے، کاروبار ہے ہی نہیں، کسٹمرز ہی نہیں ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے. پاکستان میں کاروبار ہے کہاں؟ پاکستان پر مت ڈالیں، اپنا کیا ہوا پاکستان پر مت ڈالیں کوئی بھی. پھر یہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے، پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے. آپ یہی عمل کر کے اگر امریکہ میں بھی رہ رہے ہوں گے تو پھر بھی آپ کے رزق میں برکتیں نہیں ہوں گی. پھر یہ کہیں گے امریکہ نے ہمیں دیا کیا ہے. یہی سارے عمل کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ میں بھی جا کر رہ لیں، لیکن عمل یہی ہو کہ خرچ نہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ دیں، مستحقین کا خیال نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، صدقہ نہ دیں. جب یہی عمل آپ کا، اگرچہ آپ مدینۃ المنورہ میں بھی رہے پھر بھی آپ کے رزق میں اللہ رب العزت برکتیں نازل نہیں فرمائے. پھر یہ کہیں گے کہ مدینے نے ہمیں دیا کیا؟ بھائی جو دیا ہے مدینے نے تو دیا ہے، مدینے کے علاوہ ہمیں کسی نے دیا کیا ہے؟ تو اپنے کچھ جملوں پر، اپنی کچھ باتوں پر
غور کرتے ہوئے بس آج کا سبق اور خلاصہ یہی ہے جناب، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. اگر چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، اگر چاہتے ہیں ہماری روزی میں اضافہ ہو، اگر چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بلندیوں پر لے جائے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. جب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے نہیں بنتے، مال چھپانے والے بنتے ہیں، بخل کرتے ہیں، تو آپ بڑی ذمہ داری سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث مبارکہ پڑھ کر سنا دی میں نے کہ جناب جو خرچ نہیں کرتا، جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جب اس سے مانگا جائے تو کنجوسی کرتا ہے، اور جو اللہ نے اسے عطا کیا اس سے چھپاتا ہے، تو یا تو وہ یہ روش اختیار کرے کہ چھپائے نہ، بخل نہ کرے، یا تو یہ روش اختیار کرے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر بخل کیا اور چھپایا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ سمجھے کہ میں جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہوں. یعنی جہنم کا ایندھن کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی وہ مادہ جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جس کا ایندھن، جس کا وقودھا الناس، جس کا ایندھن انسان والحجارہ اور پتھر ہیں. تو ہمیں تو آگ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم آگ سے بچیں ہم جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے. مراد یہ کہ ہم جہنم میں پیٹرول کا کام کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو اے ایمان والوں، اے ابن آدم، انفق، خرچ کرنے والے بنو، اللہ کی راہ میں دینے والے بنو. ما انفق علیک، پھر اللہ رب العزت تمہاری روزی میں برکت دے گا. من ینصر اللہ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے. من ینصر اللہ فقد نصرہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور جس کی مدد اللہ کرے، بڑا مشہور جملہ ہے، آپ نے سب نے سن رکھا ہے، جس کو رب رکھے ایسے ہی ہے نا. تو جس کی مدد اللہ کرے، من ینصر اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی دین کی مدد کرو. فقد نصرہ، تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. جس کی مدد اللہ کرے تو پھر وہ شخص کامیاب ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے بیان کیا، سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں بانٹنے والا بنا، تقسیم کرنے والا بنا دے. بولے نا آمین. اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنا دے، ہمیں نیچے والا ہاتھ بننے سے اللہ محفوظ فرما دے. اور سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ گئی. دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں جس شخص کو مانگنے کی عادت ہو جائے، تم میں جس شخص کو مانگنے کی عادت ہو جائے تو میری دعا ہے کہ وہ ساری زندگی مانگتا رہے. اللہ اکبر. بھئی یہ سرکار کی حدیث ہے. جب سرکار نے فرما دیا اب ایسا ہونا ہے کہ تم میں جس شخص کو مانگنے کی عادت ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں میری دعا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہے. سارے حکمران جا جا کر IMF سے مانگنا شروع ہوئے تھے 75 سال پہلے، آج تک مانگ رہے ہیں. یہ سرکار کی حدیث ہے، ایسے مذاق تھوڑی ہے. ملک پاکستان میں ہر دوسرا بندہ تیسرے سے مانگ رہا ہوتا ہے، یار 500 دینا، یار 1000 دینا، یار 15,000. تو بھائی کوئی آ کر آپ کے دروازے پر مانگے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے عطا کر دیں. وہ بھی سرکار کی اس دعائے جلال سے محفوظ ہو جائے گا مانگنے والا، اور آپ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ اصلاح معاشرہ کانفرنس جناب 28 مئی بروز اتوار، پرسوں، بعد نماز عشاء بمقام جامع مسجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکٹر 7A اورنگی ٹاؤن. اس میں خصوصی خطاب جن کا ہوگا وہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں تو پھر آپ کا دل کرے گا جانا چاہیے. حضرت علامہ و مولانا زینت الفقہاء استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ پرسوں رات عشاء کے بعد
آپ کا ٹائم ہے 10 بجے، 10 بجے مفتی صاحب تشریف لے آئیں گے اور وقت کے بڑے پابند ہیں. تو اصلاح معاشرہ کانفرنس جامع مسجد مصطفیٰ، مولانا نعمان قادری قرابی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو یہاں پر آ کر ختم قادریہ پڑھتے ہیں، ان کی مسجد میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے. آپ نے شرکت کرنی ہے. مفتی اکمل قادری مدنی صاحب کیو ٹی وی پر جن کا پروگرام آتا ہے احکام شرعیت، کیو ٹی وی پر پروگرام آتا ہے، دیکھا نا آپ نے. تو حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ 10 بجے. تو کوشش کیجئے گا کہ آپ وہاں پر بھی اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اللہ رب العزت